وہ میں گدے والے کا لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی اپنے گدے کو لے کے جا رہا تھا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. تو کسی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا گدھا ہے, جاؤں گا بیچوں گا اور اچھی قیمت ملے گی اور آؤں گا. اس نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہوگا, انشاءاللہ کہہ دے. وہ بھی یہ تھی تھا, اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی, اللہ نے چاہا تو کیا ہوتا ہے. گدھا میرے پاس موجود ہے, میں خود بھی ہوں. گدھا بھی اس زمانے میں تو گدھا گاڑی کی طرح تھا, ایک بہترین. جیسے آج کوئی بائک 0 میٹر بائک بیچنے جا رہا ہو, گدھا صحت مند ہے اور مارکیٹ قریب ہے, گدھے کی ڈیمانڈ بھی ہے مارکیٹ میں. تو اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں بھائی؟ انشاءاللہ خریدوں گا انشاءاللہ. یہ تم لوگ مولویوں کی باتیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ اللہ کی قدرت کے وہ گیا, گدھا کوئی چوری کر کے چھین کے لے گیا اس سے. ابھی بیچارہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اس کو مولوی صاحب ملے, ہاں بھائی کیا بنا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں جا رہا تھا, انشاءاللہ مارکیٹ میں داخل ہوا, انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا, انشاءاللہ گدھے چھین کے بھاگ گیا. تو اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسباب جب ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پر رزلٹ نکلتا ہے تو ہمیں بعض دفعہ یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جب سارے کام اسباب سے ہو رہے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ بھائی اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ان اسباب میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. یہی تو ایمان ہے. یہ خود بخود کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تبھی تو قرآن نے مثالیں دی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, نہیں جلے. یہی تو بتانے کے لیے کہ اسباب میں طاقت کس کے ذریعے آتی ہے؟ اللہ کے ذریعے آتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ مذہب بے عقلی والی باتیں کرتا ہے. مذہب ہی عقل والی باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ مانتے ہو کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے تو خدا کی قسم اس کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. پھر کیونکہ جب کچھ نہیں تھا تو کائنات پیدا کیسے ہو گئی؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اگر آپ یہ کہتے تو آہستہ سے کہتے تو شاید میں آواز زیادہ ہو گئی تو اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. آرام سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے نا. میں زیادہ جذباتی ہو گیا بلا وجہ, غیر ضروری. آپ لوگ شاید مائنڈ کر گئے ہیں. دیکھو آرام سے اب سمجھاتا ہوں, بالکل ریلیکس. ٹھیک ہے. الحاد ملحد لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ مسلمانوں کا, خاص طور پہ مولویوں کا, علماء کا. کہتے ہیں یہ سب کچھ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. بھائی اللہ کا ہے. کہتے ہیں جو جس کام کا سبب اختیار کرو وہ کام. دیکھو چولہے میں آگ لگاؤ, چائے اوپر رکھو, چائے گرم ہو جائے گی. اللہ چاہے تو بھی گرم ہوگی, نہیں چاہے تو بھی, یہ ملحد لوگ کہتے ہیں, تو بھی گرم ہوگی. اس میں اللہ کہاں گیا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کہتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. بھائی آپ کے درد ہے, آپ 2 گولی پیناڈول کھاؤ, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے, جو نہیں مانتے ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں, اور یہ مولوی لوگ کہتے ہیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ کہاں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے, جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ گولیوں سے مجھے فائدہ ہوگا ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہتے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ تو گدے والا ایک واقعہ ہو گیا اتفاق سے, ورنہ آپ اپنی پروڈکٹ, انگریز جتنی چیزیں مارکیٹ میں بیچ رہا ہے انشاءاللہ کہے بغیر بیچ رہا ہے نا. بک رہی ہے کہ نہیں بک رہی ہے؟ بلکہ زیادہ بک رہی ہے ان کی. کیا اور ہمارے انشاءاللہ ماشاءاللہ والے حج کر کے آتے ہیں, ٹوپیاں پہن کے, غسل کر کے قرآن خوانی کرواتے ہیں, اس کے بعد بھی سونے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں دکان میں بیٹھ کے. سونے کا مطلب سلیپنگ. ہمارے ایک دوست ہے نا, وہ سارے دم درود کروا لی ہے, رقیہ بھی کروا لی ہے, پھونکے لگوا لی, قرآن خوانی کروا لی. میں ایک دن گیا, میں نے کہا آپ کو بزنس چل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اب تو میرا ایک ہم میں 2 بھائیوں نے مل کے ایسا بزنس شروع کیا وہ تو چل ہی رہا ہے, میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہتے ہیں سونے کا کام شروع کیا ہم نے. میں نے کہا شاید گولڈ پہ آ گئے. میں نے کہا تم تو پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, تم سے پکوڑوں کا بزنس نہیں ہو رہا تھا, سونے کا کیسے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے یار, دونوں بھائیوں نے اب سونے کا کام شروع کیا دکان میں اور اللہ نے بڑا نوازا ہے. مولوی تھے وہ, مولوی لوگ اکثر تھوڑے نا خوش ہوتے ہیں نا, اس لیے بے روزگار ہو کے اتنے خوش تھے. دیکھو میں نے کہا میں سمجھا نہیں یار, پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, گولڈ کا کیسے کر لیا؟ کہہ رہے بھائی سونے کا کاروبار. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو ہمارا کام اب کیا ہے؟ سونے کا. میں نے کہا بزنس تو چل رہا, کم از کم نیند تو پوری کرو نا ادھر آ کے. تو اور کتنے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہے ہوں گے انہوں نے, ہے بھائی؟ قرآن خوانی بھی کروا لی ہوگی, انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بزرگوں سے دعائیں بھی کروا لی, اور گورا نہ انشاءاللہ نہ ماشاءاللہ, دے دن نوٹ چھاپے جا رہا ہے. تو یہ ایتھیسٹ ملحد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, ہر کام تو اللہ 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 کہاں ہے؟ خوب سمجھ لو, یہ کہتے ہیں ہم عقلی باتیں کرتے ہیں, اور مولوی لوگ خلاف عقل باتیں کرتے ہیں, مذہب خلاف عقل باتیں کرتے ہیں. نا 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 نا, مذہب عقل کی بات کرتا ہے, یہ کم بخت خلاف عقل بات کرتے ہیں. دنیا میں ہر کام اگر اسباب سے ہی ہو رہا ہوتا تو سوال سب سے بڑا یہ کائنات پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ پہلی مرتبہ کس نے, کیسے ہو گئی؟ اسباب. یہ کہتے ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں نا جنہوں نے لاز بنائے ہیں فزکس کے,
बनाए तो नहीं, यानी एक्सप्लेन किए हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि वो जो उसका मशहूर वो यार लॉ है उसका आइंस्टाइन का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये है कायनात की बेस। तो उसमें इधर E है, इधर एम सी स्क्वायर है। क्या ख्याल है, अगर यहां से E हटा दो, एनर्जी हटा दो, तो एम सी स्क्वायर की कोई हैसियत रह जाएगी? वो कहां से आएगा? इधर से एनर्जी हटा दो, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना? नहीं आई समझ में बात? दोबारा से देखो, एनर्जी कन्वर्ट होती है, उसका एक उसने इक्वेशन एक्सप्लेन की और तजर्बों से यह साबित हो चुकी है कि ऐसा ही होता है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अब एनर्जी अगर नहीं है तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फना हो जाएगा वो। और अगर इधर E एम सी स्क्वायर नहीं है, E है, तो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दोनों चीजें में से एक पहले होना जरूरी है, या तो E हो या एम सी स्क्वायर हो। पहली दफा एनर्जी किसने पैदा की? जिससे मास वजूद में आया। ये पहली मर्तबा मादा किसने पैदा किया? जिससे एनर्जी वजूद में आई। एक दफा एक चीज वजूद में आएगी, फिर वो फिजिक्स के इक्वेशन में जकड़ी जाएगी। वो उससे जब तक कुछ है ही नहीं तो जकड़ेंगे कैसे उसको हम? नहीं आई बात समझ में? तो फिजिक्स का कोई लॉ अप्लाई हो ही नहीं सकता जब तक खुदा को यह ना माना जाए कोई ऐसी ताकत है जो कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है। नहीं आई बात समझ में? कोई ऐसी ताकत है जिसने या तो एनर्जी को पहले पैदा कर दिया, फिर एमसी स्क्वायर में उसको कन्वर्ट कर दिया। ये एमसी स्क्वायर को पैदा करके एनर्जी, ये साइंसदान बताएंगे, मेरा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन कोई ऐसी ताकत है जिसने कलमा कुन की ताकत से या तो ई को पैदा किया या मास को पैदा किया। तो मेरे भाई, अकल ये कहती है कि एक ताकत ऐसी है जो कुछ करने में किसी सबब की मोहताज नहीं है। तो जो कायनात को कलमा कुन की ताकत से पैदा कर सकता है, वो जब चाहेगा पैनाडोल से आपकी शिफा छीन लेगा। तो ये पैनाडोल तो किसी खेत की मूली नहीं है। वो अगर चाहेगा तुम 2 के 4 पैनाडोल खा लो, दर्द सही ना हो तो कौन रोक सकता है उसको? और वो अगर चाहेगा कि पैनाडोल से शिफा के बजाय उसमें मौत रख दे तो कौन रोक सकता है उसको? हाँ, वो करता नहीं है ऐसे, वो करता नहीं है। तो ना करना एक अलग बात है, करने की ताकत ना होना एक अलग बात है। इसलिए मुसलमान को सिखाया यह गया है कि असबाब इख्तियार करोगे तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन इंशाअल्लाह कह के अपने ईमानदार होने का सबूत दो कि हम बेईमान नहीं है, कि हम ये मानने लगे कि असबाब अल्लाह की मर्जी के बगैर भी कुछ कर सकते हैं। बेशक सोने की दुकान खोल ली है, लेकिन करता कौन है? अल्लाह ही करेगा, ये बताने के लिए। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब आप ये जो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कर रहे होते हैं ना, फिर भी कारोबार नहीं चल रहा होता, वजह इसकी है कि सारे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह का कारोबार ही कर रहे होते हैं, ये और कुछ कर नहीं रहे होते। नहीं आई समझ में बात? अबे देखो, आपने कहा, आप यहां बैठे हो, आपने किसी मौलवी साहब से सुना कुरान में आता है इंशाअल्लाह की बड़ी बरकत है, और वाकई है, हदीस से भी साबित है। और इंशाअल्लाह ना कहने की बड़ी बेबरकती भी है। और देखो, कुछ चीजें गैर मुस्लिमों के लिए नहीं होती, मुस्लिम के लिए होती हैं, क्योंकि वो तो खुदा को मानते ही नहीं ना। अल्लाह कहते हैं ठीक है तुम ना कहो इंशाअल्लाह, लेकिन मुसलमानों के लिए अल्लाह के उसूल कुछ और हैं। तुम तो मानते हो ना, मानने वाले को ठोका जाता है, पीटा जाता है, सजा दी जाती है, ना मानने वाले को थोड़ी होता है। अबे भाई, महल्ले में एक बच्चा आपको अपने अब्बा ही नहीं मानता, आप उसको बोल रहे हो पानी लेकर आओ, वो नहीं ला रहा, आप बोलेगे ना ला मेरी बला से, लेकिन विरासत तुझे नहीं दूंगा मैं। अपना बच्चा जो आपको अब्बा मानता है, आप कह रहे पानी लेकर आओ, वो नहीं लाता, चमाट मारते हो, वो कहते ले भाई वो तो आपको अब्बा ही नहीं मानता, उसे तो डांटते भी नहीं हो, और मैं पानी नहीं लाता मुझे चमाटे आते हैं। कहेंगे भाई तू मुझे बब्बा मानता है, तो मानता है तो पूरी तरह मानना। तो मुसलमान इंशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं कहेगा, इसके लिए साइड इफेक्ट होंगे। जो लिबरल लोग हैं नाम नेहाद, जो खुदा को मानते नहीं है, उनके लिए तो आगाम ही कुछ और है। वो तो कारून बन के भी इतना पैसा कमा लिया उन्होंने। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? हाँ, कुछ लोग इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत चला रहे होते हैं, फिर भी क्या होते हैं? जीरो। उनकी मिसाल ऐसे है कि फर्ज करो मुझे भूख लग रही है, आप कहो मुफ्ती साहब आपको भूख लग रही है, आप पेट कैसे भरेगा? अल्लाह भरेगा इंशाअल्लाह। कौन पेट भरेगा? अल्लाह। आपको प्यास लग रही है, प्यास कैसे बुझेगी? इंशाअल्लाह अल्लाह बुझाएगा। मुफ्ती साहब पानी पी लो, हम पिला दें। नहीं, मैं किस पे नजर है मेरी? तो कयामत तक इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहते रहो। बोलो, आज मुसलमान का जो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह वो ये वाला चल रहा है। काम धेले का नहीं है, कारोबार वो कर रहे होते हैं, दिसंबर में बर्फ बेच रहा है, गर्मियों में कोयले बेच रहा है, तो चलेगा? देखो, हमारे एक दोस्त ने गोश्त का बहुत अच्छा कारोबार शुरू किया चंद साल पहले, बड़ा वीआईपी दुकान खोली उन्होंने। मैंने भी उनकी बिजनेस को प्रमोट किया, हालांकि मेरा कोई शेयर नहीं था उसमें। मैंने कहा चलो हलाल काम कर रहे हैं, नहीं चला। आज मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा क्यों नहीं चला? जी इसलिए नहीं चला कि जो मुलाजिम थे ना, कमबख्त तनख्वाह पे थे, टुल्ले बहुत मारते थे। मुलाजिम क्या करते थे? हर 4 दिन के बाद किसी की नानी का इंतकाल हो रहा है, किसी का मामू छुट्टी पे गया हुआ है, किसी की दादी का इंतकाल, एक
ایک بندے کی نانی 3 دفعہ مر رہی ہے ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بزنس کے لیے یہ ہوتا ہے؟ آپ بھی کبھی حماقت نہ کرو. جب تک آپ سامنے والے کو شیئر نہیں دو گے نا پروفٹ میں, ڈھیلے کا کام نہیں کر کے دکھائے گا, وہ میں بتا دوں آپ, بیڑا غرق کر دے گا تمہاری دکان کا. آپ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہو کامیابی کے. اچھا, پھر میں نے ان سے پوچھا آپ تو بقرعید میں اجتماعی قربانی کا بھی بزنس تھا. کہہ رہے ہیں وہ ہوا یہ ایک دفعہ 2 سال ایسا ہوا کہ میں وہ قربانی کی بارش ہو گئی بقرعید والے دن, وہ سارا گوشت بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پتا نہیں تھا کہ بارش بھی کسی بھی ٹائم پہ؟ کہہ رہے ہیں یار کبھی ایسا ہوا نہیں. اب یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی کو غلط کہو گے یا آپ اپنی گورا ایسا نہیں کرتا. میں انگریزوں میں بھی وہاں جا کے لوگوں سے ملا ہوں, میں نے وہاں کے لوگ, انگریز پتہ ہے کیا کرتا ہے, کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ افیکٹ پہ وہ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے نقصان کا خطرہ ہے, پہلے ان کھانچوں کو بند کرو, پھر آؤ میدان میں. ہمارے ہاں سارے دپل میں انگریز کبھی حماقت بولو, وہ پہلے کہے گا, وہ بڑی سیف گیم کھیلتا ہے. وہ کیا کھیلتا ہے, کہہ رہا بھائی جب پیسے تو کما رہا ہے تو تیرا کیا لگ رہا ہے اس میں؟ آپ کہہ سکتے تو میرا بھائی ہے تو تو میرا بھائی نہیں ہے. یہ بالکل وہی حساب ہے جو بیگم شوہر سے کہتی ہے آپ یہ کائنڈلی مکان میرے نام کر دیں. انگریزوں کی بیگم یہ کبھی بھی نہیں کہتی, ان کو پتا ہوتا ہے یہ انگریز یہ کام نہیں کرے گا, کہے گا میرج سرٹیفکیٹ اپنی جگہ. تو اب یہاں کئی کیسز آ چکے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بہت کیسز ہو چکے ہیں میرے سامنے. میں 18 سال کا تھا, بلکہ 15 سال کا سمجھ لو, کیسز اس وقت سے ڈیل کرنا شروع کیا. 18 سال کے بعد جب مدرسے گیا اس کے بعد پھر تو کتنے تجربہ ہو چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا. 20 لوگوں کے کیسز ہیں, شوہر نے بیوی کی محبت میں بیوی کے نام پراپرٹی کر دی, اس کے بعد میاں کا ہوا بیڑا غرق. سب بیویاں ایسی نہیں ہوتی جو عورتیں میرا بیان سن رہی ہیں, وہ ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اب کیا ہے, وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ تم یہ مکان میرے نام کر دو. تو میں کہتا ہوں کیوں بھائی, تمہارے نے بنایا تو تمہارے رہنے دو, وراثت میں اس کا جو حصہ ہوگا مل جائے گا. کہہ رہے نہیں, بیوی کہتی ہے کہ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. کہہ رہے یہاں کہ میں چپ ہو جاتا ہوں, یار محبت بھی ہے ٹرسٹ بھی ہے, تو اب یہ رشتہ ایسا ہے اس میں آدمی کہتے ہیں مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے, تو بیگم تو 2 منٹ میں آنکھیں سیاہ, تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ صرف کاغذ میں میرے نام کر دو گے تو میں کھا جاؤں گی. تو جتنے بھی مرد میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم جواب میں یہ کہا کرو کہ تم اپنی فلاں چیز میرے نام کر دو. اپنے بھائی سے بولو کہ وہ مکان میرے نام کر دو یا فلاں چیز, پھر وہ کہے گی کیوں, کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اپنے سالے سے اپنے بھائی سے بولو بحریہ ٹاؤن کے 2 پلاٹ صرف 1 مہینے کے لیے میرے نام کر دو. ٹھیک ہے, صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے سسرال کو مجھ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. اس میں پتہ ہے کیا وہ دلیل دیں گے, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی. اتنا ٹرسٹ کافی نہیں ہے, کہو ٹرسٹ تھا تبھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی, بس اتنا ٹرسٹ گورنمنٹ کے کاغذات میں کافی ہے. اس سے زیادہ ٹرسٹ کی بالکل فالتو میں ضرورت بولو نہیں ہے. تو پھر میں دائیں میں بہت چلا گیا یار, آج بیان بہت کلابازیاں کھا رہا ہے آج. ہاں تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی چل رہا ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری جو خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہوئی ہے, صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ کی بڑی حیثیت ہے بھائی. یورپ جو ترقی کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, وہ ہمارے ہاں نہیں تھی وہ تیاری. ہمارے ہاں پریس جب وجود میں آیا ہے تو اس پہ بحثیں چل رہی تھی کہ وہ چونکہ مشینوں میں چھپے گا تو بے ادبی ہوگی. گورے نے کتابیں چھاپ کے اسلام کے خلاف, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج میڈیا. ابھی بھی بہت سے علماء کہتے ہیں علماء کو ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیا بھائی کہاں بیٹھ کے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں علماء اب باطل اپنی بات کرتا ہے, میڈیا پہ ڈالتا ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. حق کی بات ہو رہی ہے 6 آدمیوں میں بیٹھ کے, تو غالب باطل آئے گا یا حق آئے گا یا باطل آئے گا؟ باطل آئے گا. وہ اسباب اختیار کر رہا ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اتنا فرض ہے. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اگر سانپ دیکھو تو سانپ کو جا کے مارو, کیونکہ آپ کو عین ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں وہی کی ہو, یہ ایسا نہ ہو اتنے نیک بن جائیں کہ چونکہ ہم ابھی کنیکشن ہمارا اللہ سے قائم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کا کہیں یہ غلط مطلب نہ لے لیں, ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے سانپ نظر آئے تو کس کو مارنا ہے؟ سانپ کو. یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ ظاہر نماز توڑنی پڑے گی نا اس کے لیے. بعض فقہا کا تو مذہب ہے کہ نماز کے دوران سانپ مارو تو نماز ٹوٹتی نہیں, کیونکہ نبی کے حکم پہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن احناف کا مذہب یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن سانپ مارنا کیا ہے؟ واجب ہے. نماز توڑنا واجب ہے. وہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا انشاءاللہ, زور سے ایک مد کے ساتھ, انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میرا کنیکشن کس سے ہے؟ اللہ سے. تو جس مذہب میں سب سے زیادہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسی مذہب کے علمبردار نہ سوچتے ہیں. دیکھو پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ شورا کے نام سے, نام ہے مشورہ.
کیونکہ کامیابی کے اسباب میں ایک مشورہ بھی ہے، تو اللہ نے پوری صورت اس نام سے نازل کر دی، پتہ چلے مشورے کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے یہاں ہے مشورے کی اہمیت. اگر یہ جو صاحب بقرعید والے دن اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا، صرف مجھے سے مشورہ لیتے، حالانکہ میں بزنس مین نہیں ہوں، تو اتنا کم از کم ان کو بتاتا اگر بارش ہوئی تو کیا کرو گے. ہزاروں جانور تم نے لٹائے ہوئے، اوپر سے بارش، گوشت تو سارا خراب ہو گیا، کوئی تمبو کوئی ٹینٹ نہیں، کچھ نہیں ہے. تو وہ جو سونے کا بزنس شروع کیا ہوا تھا نا ہمارے دوستوں نے، وہ اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوتاہی ہے، عین ممکن ہے کہ محنت نہ ہو، مائنڈ نہ ہو، تجربہ نہ ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم کہیں اور چلے گئے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اللہ نے قارون کی مثال دی ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو قانون جو تھا موٹیویشنل اسپیکر تھا، اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ اگر ہو تو سکسیس آپ کا مقدر، اور ایسی سکسیس کہ قوم کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ کاش ایسے کامیاب ہم ہوتے. حالانکہ بعض لوگوں کو جو سکسیس مل رہی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کامیابی نہیں ہے. جیسے کسٹم میں آپ نچلی پوسٹ سے اوپر والی پوسٹ پہ چلے جاؤ تو کچھ کہتے ہیں آپ کی پوسٹ چونکہ اچھی ہو گئی ہے تو آپ کامیاب ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو یہاں نیچے کھانے کا موقع مل رہا تھا اوپر آپ کو وہ موقع ہمارے محلے میں ہو چکا ہے. اصل میں صاحب تھے، آفیسر تھے وہ، لیکن ان کی ترقی اور اونچے رینک پر ہو گئی. تو کچھ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے، کچھ ملامت کر رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہے. وہ بھی کنفیوز تھے کہ میں اس پہ خوش ہوں یا نہیں ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہ خوش کی کہہ رہے ہیں یار، اصل میں ٹھیک ہے وہ، لیکن نیچے کھانے کا موقع زیادہ مل رہا تھا. تو کچھ لوگوں کی سکسیس ایسی ہوتی ہے جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. 4 شادیاں کسی کی ہو گئی، کچھ کہیں گے کامیاب ہے، کچھ کہیں گے بیڑا غرق ہو گیا اس کا. لیکن قارون کی جو کامیابی تھی 99% لوگ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، یعنی اتفاقی کامیابی. تھوڑے سے لوگ ایسے تھے، قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس نالج تھی، علم تھا، حقیقی علم، وہ کیا کہہ رہے تھے ویلکم، تباہ ہو جاؤ. 99% لوگوں کہہ رہے تھے برباد ہو جاؤ، تمہیں اتنی بیکار بات ہے. ویلکم اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ اس کا لفظی ترجمہ تو ہے تم تباہ ہو جاؤ، لیکن اس کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا. یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی گری ہوئی بات کرے کہ جو بالکل عقل کے خلاف. انہوں نے کہا ویلکم، پاگلوں کے بچوں، تم پاگل ہو. اردو میں ترجمہ ہو پاگل کے بچوں، کیسی باتیں کر رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی، کل مر جائے گا، یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا، کل مر جائے گا. اس کے عمل دیکھو، نیک عمل ہے یا برا عمل ہے. نیک عمل ہے تو اچھی بات ہے، برا عمل ہے تو بھاڑ میں جائے. کیونکہ نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں ثواب ملے گا جو اس سے بہتر، اور برا عمل کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا. تو جس غربت کے عذاب میں تم ہو وہ عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. تو انسان عمل کے لیے بنا ہے، شہرت اور پیسے کے لیے نہیں بنا. عمل کے ساتھ شہرت پیسہ آ جائے اللہ کی نعمت ہے، نہیں آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہدف نہیں ہے. بھائی آپ کی جو منزل ہوتی ہے، آپ اس منزل تک جا رہے ہیں تو بیچ میں اگر سہولتیں ملتی رہیں ٹھیک ہے، نہیں ملے آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا ہدف تو یہ ہے ہی نہیں. لیکن ہدف اگر نہ ملے تو ناکام ہے انسان. تو اللہ نے تمام حاسدین کے لیے ایک زبردست بات بتا دی، اور بتا دیا کہ جب تمہیں جیلس ہونا کسی کو دیکھ کے تو فوراً بولا کرو، اپنے آپ کو گالی دیا کرو ویلکم، اپنے آپ کو بولا کرو تباہ ہو جا. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. بھائی عمل اگر اچھا ہے اور نیک اعمال اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے پھر تو یہ مجھ سے آگے نکل گیا. نہیں مل رہی بھاڑ میں جائے، اس نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے. مر گئے سب، کہانی کیا ہو گئی. ہم سے پہلے تو بڑے بڑے مقابلے ہوئے لوگوں، مقابلے حسن میں بھی عورتیں جیتتی ہیں نا، مقابلے حسن میں عورتیں جیتتی ہیں. تو جیتنے کے بعد کیا ہر سال جیتتی ہیں؟ 20 سال کے بعد اس کو لے آؤ کہ آپ 20 سال پہلے انٹی آپ مقابلے حسن جیتی تھی، کائنڈلی 20 سال ہو گئے دوبارہ آئے. وہ کہیں میں نانی ہوں، میری نواسی کو تو لے جاؤ، میں اب اس قابل نہیں ہوں، مجھ پہ استری کر کے بھی میری سلوٹیں ختم نہیں کی جا سکتی. چہرے پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور اتنے نشانات آ گئے ہیں، اور ایسا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے بھی اب وہ نکھار پیدا نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی، اور یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 10 15 20 30 سال. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے میں 20 سال کے بعد بیٹھ کے یہ ٹھش پش بیان کر رہا ہوں گا؟ یہاں میں آ رہا ہوں گا، اگر زندہ رہا بے ساکی سے آؤں گا، آئے ہوئے نکل رہا ہوگا، موٹا سا چشمہ لگایا ہوا ہوگا، آپ لوگ کو دیکھ رہا ہوں گا. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو دنیا کی حیثیت ہے یار، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اس میں کسی سے جیلس ہونا اور حسد کرنا وہ کہاں نکل گیا؟ کہیں بھی نہیں گیا. محمد شاہ کے قبرستان میں آ رہا ہے وہ 10 20 15 20 سال. اور اس سے پہلے بڑھاپے کو اگر دیکھ لو تو وہ تو اور جلدی آنے والا ہے. تو حسد تو بیوقوف لوگ کرتے ہیں. شیطان نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اپنا بیڑا غرق کر دیا ہمیشہ کے لیے. آدم علیہ السلام کا کیا نقصان کیا؟ اپنا بیڑا. آدم علیہ السلام کو تو اس نے غلطی کروا کے جنت سے نکلوایا، وہ بھی اللہ نے توبہ کروا کے معاف کروا دی. ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا توبہ کر لو، معاف کر دوں گا میں. تو آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکا وہ. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے.